السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے چینل پروڈکٹیو مسلم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق ہے۔ میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے قصہ سناؤں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے اور بہت اچھے مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طبیعت نہایت حلیم طبع، نیک، صالح اور اعلیٰ درجے کی تھی۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شادی افراہیم یوسف علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ 10 مسکینوں کو جب تک کھانا نہ کھلا دیتے اس وقت تک خود بھی کھانا نہ کھاتے تھے۔ جب نیا کپڑا پہننا چاہتے تھے تو پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے، پھر خود کپڑا پہنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر نعمت عطا کی تھی۔ کھیتی باڑی، باغات، مویشی، لونڈی، غلام، دولت و عزت، اولاد صالح اور بیوی فرمان بردار تھی۔ ہر چیز کی فراوانی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر طرح کی نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور ہر نعمت کی بہت قدر کرتے تھے۔ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی شب و روز عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب، تیرا بندہ ایوب جو اتنی عبادت میں مشغول رہتا ہے، لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی وجہ اس کا دولت مند ہونا ہے۔ تو نے اسے خوب دولت دی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ تیری اتنی عبادت نہیں کرتا جتنی ابھی کرتا ہے۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اس سے بہکاؤں۔ میرے بہکانے پر یہ تیری اتنی عبادت و بندگی نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اس وقت گیا جب وہ عبادت میں مشغول تھے۔ شیطان نے اپنے طور پر خوب کوشش کی کہ کسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو فریب دوں، مگر وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے۔ شیطان اپنی شکست ہو جانے پر واپس ناکام ہو کر چلا گیا۔ ایک روایت ہے کہ فرشتے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت و بندگی دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مال و دولت ہونے کی بنا پر تیری بندگی کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیاوی ہر طرح کا آرام ہے، اس لیے وہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، اطاعت و بندگی دولت کے عوض نہیں، یہ خاص میرے لیے ہے۔ میں نے جو نعمت دی ہے اس کی شکر میں میری بندگی کرے گا اور ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے۔ تم یاد رکھو، ہر طرح وہ میرا مطیع و فرمان بردار ہوگا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے خود آزمائش اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ وہ چاہتے تھے میں پریشانی میں گھر کر اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کروں تاکہ میرا رب مجھے صابروں میں شامل کر لے، اس طرح مجھے بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی آئی، اے ایوب، تم نے مجھ سے صحت و تندرستی مانگتے تم نے کیوں رنج و بلا طلب کی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے مصیبت بہتر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام بدن میں پہلے پھوڑے نمودار ہوئے، اس کے بعد پھوڑے زخم میں تبدیل ہو گئے اور پھر ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ پہلے مال کا نقصان ہوا، اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی، تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہی، ان کی اولاد مکان گرنے سے ملبے تلے دب کر مر گئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 40,000 بھیڑ بکریاں، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، گائے، بیل، مویشی تھے، وہ سب مر گئے۔ ملازموں نے جب یہ خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دی تو اس وقت وہ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ عبادت سے فارغ ہونے پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ملازمین نے آ کر بتایا، میدان میں جتنی بھیڑ بکریاں تھیں غیب سے آگ آئی اور اس آگ نے سب کو جلا کر بھسم کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، جس کی چیز تھی اس نے ہی انہیں جلا کر بھسم کیا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام دوبارہ سے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چرواہے نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی گائے بیل میدان میں تھے، اچانک آگ آئی اور سب کو جلا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے چرواہے کی بات سنی اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ شتربان آئے اور آپ کو خبر دی، اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب جل گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور کہا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرے آئے اور بولے، اے حضرت،
ایوب علیہ السلام آپ کے تمام گھوڑے مر گئے ہیں، ان میں سے ایک گھوڑا بھی نہیں بچا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تمام اسباب، اثاثے، گھر، دروازے، فرش، چھت، پردے سب آگ کی نظر ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ بچا۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ آگ کے شعلے ان کے گرد آ کر گر رہے تھے۔ لوگوں نے آپ سے کہا اے حضرت کیا دیکھ رہے ہیں، آپ تو کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرا دیے اور ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جان بچ گئی وہ بھی بہتر ہے۔ دوسرے دن کا ذکر ہے کہ 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں معلم کے پاس پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے معلم جیسے ہی کسی کام سے مکتب سے باہر گیا، اس کے جانے کی تھوڑی ہی دیر بعد مکتب کی چھت گر پڑی۔ جب معلم لوٹے تو ان کے سامنے منظر ہی کچھ اور تھا۔ وہ لڑکے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ کر گئے تھے۔ لوٹنے پر وہ لڑکے اور لڑکیاں چھت تلے دب کر مر چکے تھے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر ہوئی، وہ بولے وہ سب شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند، مال و متاع، گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا، پھر بھی غم ہونے کے بجائے صبر کر رہے تھے اور اپنی بیوی کو وہ صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتے تھے صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ ایک ہفتہ گزر جانے پر حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں ایک پھوڑا نکلا اور پھر آہستہ آہستہ وہ پھوڑا زخم میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد معمولی پھوڑا پھیلتے ہوئے سڑنے لگے، اس میں تعفن پیدا ہو گیا، تمام بدن کا گوشت سڑ گیا۔ گوشت کے سڑنے سے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بدن میں کیڑے پڑ جانے سے وہ زیادہ عبادت کرنے لگے تھے۔ تکلیف اور پریشانی کے سبب بھی عبادت میں سستی نہ برتے تھے۔ ایک ہی جگہ پڑے رہنے سے اٹھنے اور بیٹھنے، ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ رہی تھی۔ 4 برس بیت گئے، وہ فرش پر پڑے رہتے تھے۔ اپنے اور بیگانے محلے والے ان کی اس بیماری کی بنا پر ان سے نفرت کرنے لگے تھے۔ سب رشتہ دار ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ 4 بیویوں میں سے ایک بیوہ رحیمہ ان کے پاس رہ گئی اور باقی وہ بہت نیک تھی، ہر وقت اپنے شوہر کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحیمہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ وہ دل و جان سے ان کی خدمت کو ہر وقت تیار رہتی تھی۔ وہ خوشحالی کے دنوں میں حضرت ایوب علیہ السلام سے خوش تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی، اس طرح اب مصیبت میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ لونڈی، غلام، نوکر، چاکر ایک ایک کر کے سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بیوی رحیمہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا میرا سب ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اس پر بیوی نے کہا جب آپ صحت مند تھے، دولت و نعمت بھی آپ کے پاس تھی، ان دنوں میں آپ کے ساتھ تھی۔ یہ رنج و غم و مصیبت کی گھڑی ہے، میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوں اور تکلیف کو برداشت کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آخرت میں میری نجات ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام بدن زخموں میں کیڑے پڑ جانے سے آپ کے زخموں سے بدبو آنے لگی تھی۔ وہ بدبو محلے والوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ محلے والوں کی برداشت جواب دے جانے پر انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا تمہاری زخموں سے بہت بدبو آتی ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے کر بیمار کر دے۔ ایسا ہو جانے پر ہماری بھی یہی حالت ہو جائے گی جو آپ کی ہے۔ اس محلے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں تاکہ محلے کے لوگ اس بیماری سے محفوظ رہیں۔ محلے کے لوگوں کی مخالفت کے سبب حضرت ایوب علیہ السلام کو محلہ چھوڑ کر گاؤں سے باہر نکلنا پڑا۔ بیماری اور محلے سے دور ہو جانے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی اے اللہ ہماری سرداری کہاں ہے، دولت و فرزند اور میرے عزیز و اقارب کہاں ہے، آج میرے پاس کوئی نہیں آتا، اے اللہ تو میرا مالک ہے، تو ہی مجھ پر رحم کرنے والا ہے۔ مجھ میں بیماری ہے جس کی بنا پر گاؤں کے لوگوں نے مجھے گاؤں سے باہر کر دیا ہے۔ اس جگہ سے بھی لوگوں کو شکایت پر حضرت ایوب علیہ السلام کو تیسری جگہ رکھ دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ایسی تھی وہاں رہنے والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا وہاں رہنا پسند نہ کیا۔ انہیں حضرت ایوب علیہ السلام سے نہیں اس بیماری سے نفرت تھی، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ بیماری ان لوگوں کو نہ لگ جائے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ان کے علاقے سے دور چلے جائیں تاکہ وہ اس خطرناک بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 شاگردوں نے مخالفت بڑھ جانے پر انہیں ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھ دیا اور ان کے ساتھ چند دن شاگرد رہے اور پھر وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کچھ مال و دولت نہ بچا تھا جو کھانے پینے کا سلسلہ جاری رہتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس قابل نہ تھے جو محنت مزدوری کر کے کھانے کو کچھ لاتے۔ یہ ذمہ داری بھی بی بی رحیمہ نے لے لی تھی۔
وہ ہر روز میدان سے چلی جاتی اور محلے میں محنت و مشقت کرتی تھی، جو مزدوری ملتی اس سے کھانا لا کر کھلاتی تھی۔ میدان میں آ کر انہیں جو وقت ملتا تھا اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی اور اس طرح زندگی بسر ہو رہی تھی۔ بی بی رحیمہ محنت مزدوری کرنے گاؤں جاتی تھی۔ ایک دن انہیں شیطان راستے میں طبیب کی شکل میں مل گیا۔ وہ بی بی رحیمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، تم کون ہو؟ روزانہ کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاتی ہو؟ میں روزانہ تمہیں آتے جاتے دیکھتا ہوں، ایسا کیا پریشانی تمہیں لاحق ہے کہ روزانہ آتی اور جاتی ہو؟ بی بی رحیمہ شیطان کو پہچان نہ سکی، اس لیے شیطان کے ہمدردی کرنے پر اسے اپنا ہمدرد جانا اور اسے بتایا کہ شوہر شدید بیمار ہے، بیماری کے سبب وہ کمزور ہو چکا ہے، محنت مزدوری کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ میرے شوہر کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ لوگ اس بیماری سے نفرت کرتے ہیں، انہیں خدشہ ہے کہ کہیں وہ بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے، اس لیے گاؤں میں ان کا رہنا گاؤں والوں کو پسند نہیں ہے۔ اب میرا شوہر میدان میں رہتا ہے اور میں صبح گاؤں جا کر محنت مزدوری کرتی ہوں، مزدوری سے جو ملتا ہے وہ اپنے شوہر کو کھلاتی ہوں۔ شیطان نے کہا، تمہارے شوہر کا مرض قابل علاج ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کا علاج کس دوا سے ممکن ہے۔ بی بی رحیمہ نے بے یقینی سے پوچھا، کیا ایسا ممکن ہے؟ شیطان نے کہا، ہاں، اس کے علاج ہو جائے گا، میں تمہیں وہ دوا دیتا ہوں، اس دوا کو استعمال میں لا کر تمہارے شوہر کا مرض جاتا رہے گا۔ بی بی رحیمہ نے پوچھا، وہ کون سی دوا ہے؟ شیطان نے کہا، تم سور کا گوشت اور شراب کو استعمال میں لاؤ، اس سے تمہارے شوہر کا مرض ختم ہو جائے گا اور وہ بہت جلد آرام بھی آ جائے گا، یہ بہت اچھی دوا ہے جو میں نے تمہیں بتائی ہے۔ بی بی رحیمہ شیطان کی چال کو سمجھ نہ سکی، وہ خوشی خوشی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور بتایا، آج میری ایک طبیب سے ملاقات راستے میں ہو گئی، میں نے جب اپنا احوال ان کو سنایا تو وہ بولے، تمہارے شوہر کا علاج ہو جائے گا، میں جو دوا بتا رہا ہوں اس کا استعمال کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، کیا ایسی دوا ہے جس سے میرا علاج ہو جائے گا؟ بی بی رحیمہ نے کہا، ہاں، آپ شراب اور سور کا گوشت استعمال کریں، یہ مرض جاتا رہے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیوی کی بات سن کر بے اختیار غصہ آ گیا اور بولے، اے رحیمہ، تو جانتی ہے کہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایسا کرنے میں صحت یاب نہیں، گناہ گار ضرور ہو جاؤں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت قسم کھا لی اور بولے، میں اس بیماری سے نجات پالوں اور ٹھیک ہو جاؤں تو تمہیں 100 درے ماروں گا، کیونکہ تمہاری اس بات سے مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت صابر تھے اور یہ بات انہوں نے عمل کر کے ثابت کیا، وہ مزید صبر کر سکتے تھے۔ 18 سال میں ایسا نہ ہوا تھا جو اچانک ایسا ہوا کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو اور وہ اللہ کے حضور عرض کرنے پر مجبور ہو گئے، اے اللہ، میں نے اتنا عرصہ برداشت اور صبر کیا، اب صبر کرنا میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ مزید غم اٹھا سکوں، اب مجھ پر اپنا فضل و کرم کر کے رحم فرما دے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے زخم سے 2 کیڑے باہر نکل پڑے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ان کیڑوں پر نظر پڑی، آپ نے ان دونوں کیڑوں کو زمین سے اٹھایا اور واپس زخم پر رکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری جگہ میرے جسم کے زخم ہے، بس تم اپنی اسی جگہ میں رہو۔ وہ کیڑے زخم میں چلے گئے، مگر پھر انہوں نے ایسا کاٹنا شروع کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف برداشت نہ ہوتی تھی۔ 18 سالوں میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ کیڑوں سے انہیں اتنی برداشت تکلیف سے باہر ہوتی ہو۔ اس تکلیف نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے پر مجبور کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کو پکارتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پوچھا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، کیوں روتے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں اس بیماری میں ایک طویل عرصے سے مبتلا ہوں، میرے جسم میں اس وقت بھی کیڑے تھے اور آج بھی کیڑے ہیں، مگر ان کیڑوں نے اتنی تکلیف کبھی نہیں پہنچائی جتنی اب پہنچا رہے ہیں، مجھ سے ان کے کاٹنے سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے میں فریاد کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جو اس سے جیسا مانگتا ہے وہ اسے ویسا ہی دیتا ہے، آپ نے یہ مرض خود مانگا تھا، اس لیے یہ زخم آپ کو ملا ہے، جو کیڑے آپ کے جسم سے نکل جانا چاہتا تھا وہ جسم سے نکل گیا تھا، آپ نے خود ہی اس کیڑے کو زمین سے اٹھایا اور اپنے زخم میں واپس رکھ دیا، اس لیے آپ کی تکلیف میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور سب پر مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی فریاد سن لی تھی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے صحت یاب کیا۔ حضرت جبرائیل نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا،
اے حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کرتے ہوئے راحت دے دی ہے، غم سے بھی راحت دے دی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی بات سن کر کہا، میں کیسے اٹھ سکتا ہوں؟ مجھ میں اتنی ہمت و طاقت کہاں کہ کھڑا ہو جاؤں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اے ایوب علیہ السلام، آپ ایسا کریں کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں اور پھر دیکھیں اللہ کی قدرت۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر زمین پر اپنا پاؤں مار دیا۔ پاؤں کا مارنا تھا کہ وہاں سے گرم پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس پانی سے نہاؤ اور پانی کو پیو، اور اس پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا اور یہ بیماری جاتی رہے گی، جو کمزوری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اس پانی کی برکت سے ان کو شفا مل گئی، صحت کے اعتبار سے وہ پہلے کی طرح ہو گئے تھے، ان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر ایک قریبی پل پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بیوی رحیمہ بھی گاؤں سے محنت مزدوری کر کے لوٹ آئی۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے کو کچھ لائی تھی۔ میدان میں حضرت ایوب علیہ السلام کو نہ پا کر وہ حیران و پریشان ہو گئی، اس خوف سے کہ کہیں کوئی بھیڑیا انہیں اکیلا پا کر لے گیا۔ وہ رونے لگی اور خود پر افسوس بھی کرتی جاتی تھی۔ ان کو زار و قطار روتا دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے بی بی، کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ بی بی رحیمہ نے کہا، اس میدان میں ایک بیمار تھا، اسے تلاش کرتی ہوں، کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، اس بیمار کا نام کیا ہے اور اس کی صورت کیسی تھی؟ بی بی رحیمہ نے کہا، بیمار کی شکل و صورت جب وہ صحت مند تھے آپ کی طرح ہی تھے، جب وہ بیمار ہوئے ان کا جسم سڑ گیا اور ان کے جسم کے گوشت میں کیڑے پڑ گئے تھے، بیماری کی وجہ سے وہ خاصے ضعیف ہو گئے تھے، ان میں اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ خود کروٹ تبدیل کریں، اور خدا کے پیغمبر تھے اور ان کا نام حضرت ایوب تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کی بات سن کر مسکرا دیا اور پھر کہا، میرا نام ایوب علیہ السلام ہے، کیا تم مجھے پہچان سکتی ہو؟ بی بی رحیمہ نے ان کو پہچان لیا اور حیرت زدہ ہو کر ان سے پوچھا، اے حضرت، آپ بیمار تھے، پھر صحت یاب کیسے ہو گئے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال ان سے بیان کر دیا اور چشمہ آپ شفا بھی دکھا دیا۔ بی بی رحیمہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور بی بی رحیمہ اپنے مکان میں آ گئے۔ ان کے بیٹے اور بیٹیاں جو چھت تلے دب کر مر گئے تھے وہ بھی زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی غرض سے جو نعمتیں حضرت ایوب علیہ السلام سے لی تھی وہ انہیں واپس مل گئی، جو بیویاں ان کے پاس سے چلی گئی تھی وہ بھی لوٹ آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں قسم کھائی تھی کہ جب وہ صحت یاب ہوں گے تو اپنی بی بی رحیمہ کو 100 درے ماریں گے۔ اب اس قسم کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے درہ مارنے کا ارادہ کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، تمہاری زوجہ بی بی رحیمہ اس سزا کی مستحق نہیں، وہ نیک خاتون ہے، اسے تکلیف مت پہنچانا۔ جب تمہاری بیویاں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، ایسے میں بی بی رحیمہ ہی تھی جس نے تمہاری تیمارداری کی جب تم صحت مند تھے، جب بھی رحیمہ بی بی تمہارے ساتھ تھی، اور جب بیمار ہوئے جب کبھی تمہارے ساتھ تھی۔ اسے حقیقی معنوں میں رفیقہ حیات جانو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ بی بی رحیمہ میری صحیح معنوں میں شریک حیات ہے۔ اس نے بیماری میں میرا جس طرح خیال رکھا وہ کسی نے بھی نہ رکھا، لیکن میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے قسم کا پورا کرنا ضروری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، ایسا کرو کہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور بی بی رحیمہ کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیسے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، 100 گندم کے تنکوں والی ایک جھاڑو لو اور وہ مارو صرف ایک بار، اس طرح تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تم اپنی قسم کی بنا پر گناہ گار بھی نہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور حکمت سے حضرت ایوب علیہ السلام کے ذمے قسم بھی نہ رکھی اور بیوی کو 100 درے کی تکلیف سے بھی بچا لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت یابی کے بعد 140 سال زندہ رہے اور پھر انتقال کر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں جو دانائی ہے، اس سے سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مختلف تکالیف دے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص بندہ جب اپنے اوپر آنے والی پریشانی، تکالیف اور دکھ پر صبر و استقامت سے کام لے تو وہ مصائب اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دین کے درجات کی مناسبت سے آزمایا جاتا ہے، پس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔
انسان کو کسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے، یہ لازمی نہیں ہے کوئی مصیبت گناہ کرنے سے ہی آتی ہے۔ مصیبت انسان پر آزمائش کے طور پر بھی آ سکتی ہے، لہٰذا انسان کو اس مصیبت میں صبر و شاکر بن کر رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور وہ اپنے بندے پر اپنے فضل و کرم سے بیش بہا نعمتیں عطا کر دے۔ اللہ حافظ۔